ہمارے جسم میں سب سے زیادہ مقدار پانی کی ہوتی ہے۔ خون میں 10 میں سے 9 حصے پانی ہوتا ہے۔ ہمارے گوشت میں 3/4 پانی ہے۔ ہم جسم کے اکثر اعضائے رئیسہ جو سخت کام میں مصروف رہتے ہیں جیسے دل، پھیپھڑے، گردے اور عضلات، ان میں پانی کی کثیر مقدار ہر وقت رہتی ہے۔ یہ عام تجربہ ہے کہ فاقہ کشی کی حالت میں بھوک زیادہ لگتی ہے۔ اگر ہمیں کسی وجہ سے کھانے کو نہ ملے تو پھر ہم بھی اس وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں جب تک ہماری ساری چربی، ساری جمع شدہ شکر اور نصف لحمیات ہمارے جسم سے ختم نہ ہو جائے۔ لیکن 10% پانی ہمارے جسم سے کم ہو جانا خطرناک ہے اور 20% کمی ہونے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ پانی کے ذریعے غذا ہضم ہوتی ہے اور جہاں جہاں ضرورت ہو پہنچتی ہے۔ پانی ہی کے ذریعے جسم سے غیر ضروری مادے خارج ہوتے ہیں۔ پانی سے جسم کی سیرابی ہوتی ہے اور شادابی آتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اس میں حل ہو کر جسم کے ہر حصے سے خارج ہوتی ہے اور آکسیجن گیس اس میں گھل کر جسم کے ہر حصے تک پہنچ کر قرار جان بن جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں حرارت کی یکسانیت پانی ہی کی مرہون منت ہے اور جب یہ پسینے کی شکل میں بخارات بن کر اڑ جاتا ہے تو ہمارے جسم سے غیر ضروری گرمی خارج ہو جاتی ہے۔ جس طرح مٹی کے برتن سے پانی رس رس کر اس کو ٹھنڈا رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے جسم کے مساموں میں سے پانی پسینے کی شکل میں نکل کر جسم کو تازگی بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی ہمارے جوڑوں کو چکنا رکھتا ہے اور دماغ کی جھلیوں کو تری مہیا کرتا ہے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں اس غذا کا جزو ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ یہ پھلوں میں بھی ہوتا ہے، سبزیوں میں بھی، اور خشک غلے اور دالوں میں بھی پانی ہی ہوتا ہے۔ آلو میں 3/4 اور ٹماٹر تو زیادہ تر پانی ہی ہے۔ اس سے جہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری غذا کا نصف سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے، وہاں اس سے یہ بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ پانی ہماری صحت و بقا کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ پینے کی چیزوں جیسے کافی، شوربہ، ٹھنڈے مشروب اور سالن وغیرہ کا جزو غالب پانی ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک اور اہم ذریعہ بھی ہے۔ جب غذا ہمارے جسم میں تحلیل ہوتی ہے تو دوسری چیزوں کے ساتھ پانی بھی بنتا ہے اور اسی طرح تقریباً 3/4 بوتل پانی جسم کو مل جاتا ہے۔ جس قدر پانی ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے اسی قدر خارج بھی ہوتا ہے۔ ایک صحت مند اور تندرست آدمی 1 بوتل کے برابر پانی پیشاب کے ذریعے اور تقریباً اسی قدر پسینے کی شکل میں خارج کرتا ہے۔ جلد پر سے یہ اپنے آپ خارج ہوتا ہے، چاہے پسینہ ہمیں دکھائی دے یا نہیں۔ یہ اخراج ان صورتوں میں بھی ہوتا ہے جب بظاہر نہ پسینہ آ رہا ہو اور نہ کوئی محنت کی جا رہی ہو۔ ہمارے سانس کے ذریعے 24 گھنٹے میں تقریباً نصف بوتل کے قریب پانی خارج کر دیتے ہیں۔ جب پانی ہمارے جسم کے اس قدر ضروری حصہ ہے اور اتنی بڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے تو اس کی کثیر مقدار میں مہیا کرنا بھی چاہیے۔ اگر مناسب مقدار میں پانی نہ پیا جائے تو نکاہت ہو جاتی ہے، خون میں غلاظت پیدا ہو جاتی ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی، اجابت معمول کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ سخت اور تکلیف سے ہوتی ہے، پیشاب کم اور گہرے رنگ کا آتا ہے، اور عام شکایت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ پیشاب تیل کی طرح ہو رہا ہوتا ہے، جسم اندر سے گرم اور غلیظ ہو جاتا ہے۔ پانی جس طرح جسم کو باہر سے صاف کرتا ہے اس سے کچھ زیادہ یہ اندرونی صفائی کا کام دیتا ہے۔ جس طرح گھر کی صفائی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ جسم میں ہر وقت جو زہریلا مواد پیدا ہوتا ہے اور انسانی مشین کے کام کرنے سے جسم میں جو کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے وہ اسی صورت جلد اور گردوں کے ذریعے صاف اور خارج ہوگا جب پانی کی کثیر مقدار پی جائے۔ جب پیشاب میں تعدی یا انفیکشن ہو تو علاج کے علاوہ زیادہ پانی پینا مرض کے ازالے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح گردوں میں جب پتھری ہو تو زیادہ پانی پینے سے ایک تو پتھری کے خراج میں مدد ملتی ہے اور دوسری پتھری کے بننے سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ تو ناظرین، اپنے پانی کے فوائد جانیں۔ تفصیلی گفتگو ہم نے کی اس کے حوالے سے کہ کس حد تک ضروری ہے آپ کی جسم اور زندگی کے لیے پانی۔ تو پانی لازمی استعمال کریں چونکہ اب تو رمضان کا مہینہ ہے، تو افطاری کے بعد اور سحری سے پہلے تک جتنا بھی آپ پی سکتے ہیں تو بہتر ہے، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ سب تک یہ نالج پہنچ سکے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔